یہ بیان مفتی محمد عاقل سراج مفتاحی نے دہلی میں کیا سن 2016 میں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حضرات گرامی، آج کی یہ محفل جو منعقد کی جا رہی ہے، ہم سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد یہ سن 2016 عیسوی ختم ہو جائے گا اور نیا سال سن 2017 شروع ہو جائے گا عیسوی۔ اسی موضوع کو لے کر بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں یہاں کے حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ نئے سال پر جو خرافات، غیر شرعی طریقے اپنائے جاتے ہیں، ان کی فکر لے کر کے بیٹھا جائے اور آپسی گفت و شنید کیا جائے۔ ضرورت تو تھی نہیں، لیکن جب کسی ٹاپک کے تحت، کسی خاص موضوع کے تحت معاشرے میں برائیاں پھیلنی شروع ہو جائے تو پھر نیک لوگوں کی، سنجیدہ لوگوں کی، دیندار لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کو موضوع بنا کر کے اپنی قوم کو اس کے نقصانات سے آگاہ کرے۔ دیکھیے، ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے اس وطن عزیز کے اندر اس وقت 3 سن اور 3 طرح کی تاریخیں رائج ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ کچھ غالب ہیں، کچھ کو نہیں جانتے۔ ہندی تاریخ، عیسوی تاریخ اور ہجری تاریخ، تینوں کے سن الگ الگ ہیں۔ لیکن ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور کس چیز کا جشن ہے، کس چیز کا غم ہے، کیا یہ منانا جائز ہے یا نہیں، کس کا طریقہ ہے، کس کے طریقے میں ہم شامل ہونے لگ رہے ہیں، یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سارے سوالات ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان، اسٹوڈنٹس جن حالات سے گزر رہے ہیں،
تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ تباہی و بربادی کے مناظر ہیں، کیونکہ باپ دادا کے کارنامے آنے والی نسلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ 3 طرح کی تاریخ کون کون سی، کہاں سے شروع ہے اور کیا اس کا مرجع ہے؟ دیکھیے، یہ ہندوستان ہے جس کے اندر ہندی سن جو ہے تقریباً 2070 چل رہا ہے۔ معلوم ہے کسی کو؟ ہمیں تو کیا معلوم، بہت سے ہندو بھائیوں کو معلوم نہیں، بہت سے ملاقات ہوئی انہیں معلوم نہیں ہے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ہندوستان کے اندر ایک راجا تھا جس نے ہندوستان پر راج کیا، بکرماجیت، جس نے مدھیہ پردیش کے اجین شہر کو اپنا دارالسلطنت پارلیمنٹ ہاؤس بنایا۔ اس کی طرف منسوب کر کے یہ ہندی تاریخ ایجاد وہاں سے ہوئی، 2070 سال پہلے تقریباً۔ بکرماجیت اس کا نام تھا، تو اس سال کو، ان تواریخ کو بکرمی بھی کہتے ہیں، سنبت بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں جو ہمارے ہندو بھائی بڑے لوگ ہیں، وہ آج بھی انہی تاریخ کے اعتبار سے اپنے کام کاج کرتے ہیں، شادی وغیرہ، جو بڑے لوگ ہیں۔ نیا طبقہ ہندو بھی واقف نہیں ہے۔ تو ہندی سن جو اس وقت 2070 تقریباً چل رہا ہے، 70 ہو یا 71 ہو، اس کی ابتدا یہاں سے۔ ایک سن ہمارے یہاں ہے سن ہجری، سن ہجری، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 40 جلوس کسریٰ، 9 شیرواں، عام الفیل، سن 571 عیسوی، 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول، پیر کے دن صبح صادق کا وقت، ہم سب کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 22 اپریل سن 571 عیسوی، اور قمری تاریخ میں کچھ اختلاف بھی ہے، 8 اپریل بھی ہے، 9 بھی ہے، اور جو راجح ہے وہ 12 ہے، ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ 22 اپریل سن 571 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سن ہجری کی ابتدا کہاں سے ہوئی، سن ہندی کی میں بتا چکا۔ سن ہجری کی جو ابتدا ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی بیوہ اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کا جوان، اور جس سے نکاح کر رہے ہیں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کتنی عمر؟ 40 سال۔ تو 25 سال کی عمر، یعنی کہ سن 596 عیسوی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں غار حرا میں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو سب سے پہلی وحی آ رہی ہے وہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے جو کلام آ رہا ہے وہ ہے اقرأ، پڑھیے۔ بہرحال یہ بھی الگ موضوع ہے۔ تو یہ سن 611 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو کام تھا، جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا جا رہا ہے، آپ نے وہ کام شروع کر دیا اپنے شہر مکہ کے اندر۔ جب اپنوں میں، اپنے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، اسلام کی دعوت دینی شروع کی، آپ پر جو مسائل کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ مکے کے اندر 13 سال رہے، اور 13 سال کے اندر جو پریشانیوں کا عالم گزرا ہے وہ تاریخ بھری پڑی۔ بہرحال آپ کے اپنے وطن مکہ، یہاں کی زمین آپ پر تنگ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ سن 624 ہجری کے عیسوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنوں سے، اپنے وطن سے مایوس ہو کر ہجرت فرمائی مدینے کی طرف۔ یہاں سے سن ہجری شروع ہوتا ہے۔ ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہاں سے سن ہجری شروع ہو رہا ہے تاریخ اسلام کے مطالعے کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایمان و یقین، اسلام کی دعوت دی، اور 8 سال کے بعد سن 8 ہجری، سن 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن مکہ شہر فتح کر لیا۔ کون سا وطن؟ اپنا وطن فتح کر لیا، اور اس کے 2.5 سال کے بعد سن 611 ہجری، سن 11 ہجری، سن 634 عیسوی میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ تو آپ نے سن 624 عیسوی میں جو ہجرت کی ہے، یہاں سے سن ہجری شروع ہو۔ یہ ہمارا اسلامی سال ہے جس کا ہمیں نہ آنے کا پتہ لگتا، نہ جانے کا پتہ لگتا، نہ تاریخ کا پتہ لگتا ہے نا۔ اب آ جائیے کہ یہ شروع کب کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات میں سن ہجری شروع نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں شروع ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کے پاس خطوط آتے، آپ بھی بھیجتے دعوت کے لیے۔ تو یہ بات آئی کہ جب ہمارے پاس خطوط آتے ہیں تو ان پر تاریخ ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمارے جو خط جاتے ہیں ان پر تاریخ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل مشاورت کو بٹھایا اور مشورہ کیا کہ کہاں سے سن شروع کیا جائے۔ بہت سے لوگوں نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ڈیٹ آف برتھ ڈل جائے گی، جشن یوم پیدائش ڈل جائے گا، ہمیں نہیں مانا۔ کسی نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس سے شروع کر لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔
نامناسب بات ہے۔ اللہ کے نبی کے غم کی تاریخ زندہ ہوگی، ایسا نہیں۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی اس سے شروع کیا جائے۔ اس کو پسند کر لیا گیا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر جو ہجرت کر رہے ہیں، یہاں سے سن ہجری شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمارا سن ہجری اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اب آ جائیے اس موضوع کی طرف جس کو ہم نے آج موضوع بنایا ہے، اور وہ موضوع ہے نیا سال اور نوجوانوں کی گمراہی۔ یہ سن عیسوی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا یہ خوشی کا دن ہے یا غمی کا دن ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ آنے والے سال کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، تو کیا ان کو جانے والے سال کا غم نہیں منانا چاہیے؟ یہ بھی تو سال تھا، ہے نا؟ جہاں پر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے، تو وہیں آپ کے جانے کا بھی دن 12 ربیع الاول ہے۔ تو فرمایا اگر خوشی کا دن ہے تو ایک طرف غمی کا بھی دن وہی ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے جس کے اندر اعتدال ہے۔ خوشی منا رہے تو غمی بھی دیکھو پیچھے، جی جنت کی خوشی بھی ہے، جہنم سے خوف بھی ہے۔ جہنم سے اگر خوف نہیں مرے جا رہا ہے کوئی انسان تو جنت کی بشارت بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ سن عیسوی منسوب کیا جاتا ہے، اور کس انداز سے کیا جاتا ہے وہ ایک المناک باب ہے اور یاد رکھنے کے لائق یہ بات ہے۔ اور ہمارے وہ نوجوان جو اس جشن میں ملوث ہیں ان کو آگاہ کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے کہ سن عیسوی کہاں سے کون منا رہا ہے اس کو۔ سن عیسوی آنے والا سال ہمارے مذہبی اسلامی اعتبار سے ہمارے لیے جشن کا سال نہیں ہے، یا ہمارے ہندوستانی اعتبار سے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے آنے والا سال جو ہے ان کے بھی لیے جشن کا سال نہیں ہے۔ وہ شاشوت دھرم کو مانتے ہیں جس کو ہندو دھرم کہنے لگے ہیں۔ سناتن دھرم اصل چیز ہے، تو ان کا بھی یہ نیا سال نہیں ہے، عیسائیوں کا ہے۔ مسلمانوں کا بھی نیا سال نہیں ہے، عیسائیوں کا ہے۔ تو جشن کیسا؟ دنیا کے اندر اور خصوصاً ہمارے ہندوستان میں اندھی تقلید زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اب اس تاریخ کی طرف آئیے کہ یہ سن عیسوی کیوں منایا جا رہا ہے، کہاں سے اس کی بنیاد پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ 300 سال تک بھی اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اس کے بعد عیسائی جو ہے اس کو نیا سال منانے لگے اور یہودی منانے لگے، دونوں نے بنیاد ڈالی، اور نیا سال آنے سے پہلے 25 دسمبر کو جو ہے کرسمس ڈے منایا جانے لگا۔ اور کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 25 دسمبر کو بیٹا ہوا تھا۔ اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کی بیوی کون ہے؟ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 25 تاریخ میں ان کے یہاں بیٹا ہوا ہے، جبکہ قرآن کریم
اس واقعے کا نقشہ کسی اور انداز سے کھینچتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے تو سارے کام ہوتے ہیں، میاں بیوی ملتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل دیا بغیر شوہر کے، اللہ نے اپنے حکم سے، تو اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیوی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ توحید ہے ہمارا، اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں۔ جو اس کے خلاف اپنا عقیدہ لے جاتا ہے یا اس عقیدے میں شامل ہوتا ہے، نعوذ باللہ وہ گناہگار ہے، بلکہ وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہرحال آئیے اس بات کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر میں، اور عیسائیوں نے اس نئے سال کو منایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب کر، لیکن وہ چیز زیادہ آگے نہیں بڑھی۔ اب آگے جو بڑھی، جو جشن منایا جا رہا ہے اور اس تاریخ پر طرح طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اور خلاف شرع نہیں بلکہ خلاف انسانیت بھی کام وجود میں آ رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرامات کیے جا رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں وہ انسانیت سوز، دل سوز عمل کیے جا رہے ہیں جن سے انسانیت کا جانور بھی شرماتے ہیں۔ عیسائیوں نے کیسے اس کو ایجاد کیا؟ عیسائیوں نے ایجاد کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر لٹکایا تھا، پھانسی دی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ چلو آج ان کو قتل کرتے ہیں، نعوذ۔ ایک جماعت بن کر گئی اور جا کر کے باہر دستک دی، پھر اپنا ایک آدمی اندر بھیجا حجرے میں کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کیا کر رہے ہیں۔ وہ آدمی نے اس نے انٹری اندر کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ جو دیکھنے گیا تھا اس کو شباہت دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ باہر آیا، اس نے کہا اندر تو عیسیٰ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اندر عیسیٰ نہیں، تم ہی تو عیسیٰ ہو۔ کہ نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو آپ کا آدمی ہوں۔ نہیں تم ہی عیسیٰ ہو۔ اب یہ تکرار شروع۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی جب یہ عیسیٰ نہیں ہے تو ہمارا آدمی ہے۔ کچھ نے کہا ہمارا آدمی، تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ بھائی اندر عیسیٰ تھے، یہ گئے، عیسیٰ غائب ہے یا ہمارا آدمی غائب ہے؟ انہوں نے مشورہ کیا کیا کہ بھائی وہ جادوگر تھا، اس لیے کہ تمام نبیوں پر جادوگر کا الزام لگایا گیا کہ اس نے ہمارے آدمی کو غائب کر دیا، یہی عیسیٰ، لہذا اس کو پھانسی دو۔ اب چونکہ ہمارا تو یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا، ہے یا نہیں یہ سب کا یقین و ایمان؟ اب ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ ان کو پھانسی دو۔ بہرحال سولی پر لٹکا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ اب جب پھانسی دے دی تو سب نے جشن منایا کہ بھائی ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی اور اس کا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ تو اس کی خوشی منانے لگے، اس کا جشن منانے لگے یہودی لوگ۔
جبکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللہ نے اس کی کلی کھول دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل کیے گئے ہیں اور نہ سولی پر لٹکائے گئے، بلکہ وہ شبے میں ڈل گئے، اپنے آدمی کو شبے میں پڑ گئے وہ، اور اپنے ہی کو انہوں نے پھانسی دی، اس کا جشن منانے لگے، اور یہودیوں نے اس کی بنیاد ڈال دی کہ وہ اس کا جشن اس اعتبار سے منا رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی تھی، اس طرف منسوب کیا، گویا کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دیے ہوئے 2016 سال ہو۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوئے 2016 سال ہو، اور دونوں عقیدے کیا ہیں؟ بالکل غلط، شرعی نقطہ نظر سے، مذہب اسلام کے نقطہ نظر سے بالکل باطل ہے۔ تو اس طریقے سے اس نئے سال کے جشن کی بنیاد ڈال دی، جو کہ ہمارے اور مذہب اسلام کے مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آنے والا 2017 جو سال ہوگا وہ عیسائیوں کا ہے، نہ مسلمانوں کا ہے، نہ ہمارے ہندو بھائیوں کا۔ مسلمانوں کی بڑی شخصیات مذہبی اسلامی سال کی تواریخ سے واقف ہیں، اور ہندوؤں کی مذہبی شخصیات ہندی سالوں کی اور ان کی تواریخ کی جانکاری سے واقف ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا نیا طبقہ اور ہمارے ہندو بھائیوں کا نیا طبقہ اپنے اپنے مذہبی سال سے بالکل نا واقف ہے، اور آنے والے سال سے سب واقف ہے، جبکہ ان کے مذہبی اعتبار سے ان کا سال نہیں، ہمارے مذہبی اعتبار سے ہمارا سال نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ جب تک باز نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ تم کو اپنی ملت جیسا نہ بنا لے، جب تک کہ تمہاری تہذیب کو ختم کر کے اپنی تہذیب کو تمہارے اندر نہ ڈال دے، جب تک کہ تمہارے نوجوانوں کو اپنے جوانوں جیسا بے حیا و بے شرم نہ کر دے، جب تک کہ تمہاری بہن بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ نہ کھسکوا دیں، جب تک کہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب اسلام کی ایک ایک سنت کو تمہارے اندر سے نہ نکال دے، جب تک ان کی سازش، ان کی کوشش جاری رہے۔ اور آج وہ کوشش صرف مذہب اسلام کے ماننے والوں پر ہی نہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے اوپر بھی غالب آ رہی۔ یہودیوں نے اس کی بنیاد ڈالی کہ ہم نے اس سال کے اندر، اور وہ سال آ رہا ہے کہ جس سال میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی تھی، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے کہ اللہ کے یہاں بیٹا ہوا تھا، اس طرف منسوب کیا، اور ہمارے ناواقف نوجوان مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس کی مبارکباد دینے میں کیا برائی؟ یہ کتنی بڑی برائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیے جانے کی طرف منسوب کر کے وہ نئے سال کا جشن منا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی اس جشن میں شریک ہو رہے ہیں، گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ حق ہے اور سچ ہے، اور ہم بھی تمہارے عقیدے کے ساتھ ہیں، جو کہ مذہب اسلام کے بالکل سراسر خلاف ہیں، جس سے کہ ہمارا یقین اور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں تو بہت چھوٹا کام لگتا ہے، لیکن گہرائی میں اتر کر کے دیکھیے، اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من، او کما قال علیہ السلام، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی
اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی قوم کے ساتھ ملا دے۔ اللہ رب العزت اس کا شمار اسی قوم میں کرتے۔ دیکھیں شرعی نقطہ نظر سے کہاں ہم جا رہے ہیں، کہاں ہمارا مذہب اسلام۔ میں تو سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مذہب اسلام کو مانتے ہیں اور ہمارے وہ بھائی جو ہندو ہیں، اگر مذہبی اعتبار سے اجازت ہوتی تو مسلمان کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے مذہب کا جشن منائے، اپنے مذہبی سال کا جشن منائے۔ مذہب اسلام کے ماننے والے اپنے مذہب کا جشن بھول گئے۔ اگر اجازت ہوتی اور شاشوت اور سناتن دھرم کا ماننے والا ہمارا ہندو بھائی اپنے مذہب کے سال کے جشن کو بھول گیا، اگر اجازت ہوتی، اور یہودی اور عیسائیوں کی ڈالی ہوئی بنیاد، جبکہ ان کے یہاں کوئی محبوب نہیں، ان کے یہاں محبوب صرف اپنی اور اپنی بات کو منوانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ کسی کے صرف مذہب کے دشمن نہیں بلکہ وہ انسانیت کے دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نہیں کہہ رہا، اگر ان کے یہاں اپنی بات کے علاوہ کوئی بات محبوب ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ ہم تو صرف اور صرف اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، مذہب دوسرے مذاہب کے ماننے والے اپنے مذہبوں کو مناؤ۔ نہیں، وہ تو اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، وہ تو اپنی بات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی تعلیمات دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ دنیا کے اندر مذہب اسلام کا غلبہ ہو، اس کے ماننے والے کا غلبہ ہو، اور اس کے ماننے والے زبان سے بھی اور دل سے بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب اس زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ جو مذہب اسلام کو ماننے والا نہیں ہوتا، جب اس زمرے میں داخل ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جو چیز ہمیں اسلام کے اندر ملی وہ دوسرے مذاہب کے اندر نہیں۔ آج ہم نے اور ہمارے نوجوانوں نے اپنے مذہب اسلام کی روح کو بالکل مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذہب اسلام کی خاطر، اس ایمان کی خاطر کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی پریشانیاں اٹھائی۔ ارے محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی پیٹھ پر اوجھ لا کر رکھ دیا گیا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف فرمایا۔ آج ہمیں مذہب اسلام کی وقات پکار رہی ہے، کہاں ہے مسلمان کہ آج اپنے مذہب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال لیں۔ آج ہمیں ہر چیز کا وقت ہے، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کا، فیس بک پر، ایمو اور واٹس ایپ پر اتنی طرح طرح کی خرافات، اتنی بکواس کہ ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ نئے سال کا جشن منا رہے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا پر۔ دیکھیں جہاں برائی ہے، اگر وہاں اچھے لوگ اچھائی کی، ایمان کی، اسلام کی دعوت دینے نہیں جائیں گے تو برائی کیسے ختم ہوگی؟ اس چیز کو میں نے نزدیکی سے پرکھا۔ میں اس باب پر گیا، اس دروازے کو میں نے کھولا، میں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان جس بے حیائی اور مکاری کی طرف رجوع کیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ ہمارا یقین اور ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس جو دنیاوی تعلیم پر لاکھوں روپیہ لگا کر بھی آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہرے ہیں،
ارے وہ حبیب دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اپنی امت کے لیے سجدے میں رویا، اپنی امت کے لیے ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آج اس کی امت کے نوجوان یہ کہہ رہے ہیں اپنے قال و حال اور زبان حال سے کہ ہم تیرے طریقے کو ماننے والے نہیں، اپنے حال سے ثابت کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا پر جو ہم نے اپنے ایمان و یقین کا اور ہمارے نوجوانوں نے جنازہ نکال رکھا ہے۔ ابھی ایک بہن نے پوسٹ کی اپنے فوٹو کے ساتھ میں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، پتہ نہیں کتنے لڑکوں نے اس کو کیا کیا بکواس کے ساتھ میں اپنے کمنٹ کی، اس کو لائک کیا۔ میں ان سب کو دیکھ رہا تھا، میں نے آخر میں لکھا کہ آپ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور میں آپ کا بھائی اور آپ میری بہن لگ رہے ہیں۔ بتائیے اگر ہم اس ذہن کو لے کر گندگی کی طرف جائیں گے تو کیا گندگی صاف نہیں ہوگی؟ اگر ہم اس دعوت کو لے کر جائیں گے تو کیا گندگی صاف نہیں ہوگی؟ میں نے لکھا کہ آپ میری بہن جیسی لگ رہے ہیں، اور جتنے بھی یہ تمہارے پیچھے اپنی کمنٹ اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ آپ کے بھائی اور آپ سب کی بہن۔ الحمدللہ الحمدللہ 2-3 دن تک فوٹو کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک صاحب نے لکھا کہ مجھے جھکنے کی عادت نہیں ہے، مجھے رونے کی عادت نہیں ہے، مجھے جھکانے کی عادت ہے، مجھے رلانے کی عادت ہے، فلاں جگہ مل جاتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا، آگے کی بات۔ میں نے ان صاحب کو کہا اگر اللہ کے سامنے جھک جاتے تو اللہ کے محبوب بن جاتے، دنیا کی تاریخ بدل دیتے۔ اللہ کے سامنے اگر رو لیتے تو اللہ تمہاری مرادوں کو پورا کر دے۔ یہ سارا تبصرہ انٹرنیٹ کی دنیا کا عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ آج ہمیں یہ تو علم ہے کہ ہاں 2017 سال آنے والا جو سال ہے وہ نیا سال آ رہا ہے، اس کا تو جشن ہے، لیکن جو 2016 سال گزر رہا ہے اس کا غم بھی تو ہے۔ اگر ہمیں جشن منانے کی اجازت ہوتی تو غم کی بھی اجازت ہوتی، جبکہ یہ ہمارے لیے بڑے ہی احتساب کا سال، احتساب کا وقت ہے۔ اپنا محاسبہ کیجئے کہ 2016 جا رہا ہے، 2017 آنے والا ہے، ہم نے اس سال کے اندر کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا؟ ہم یہ بیٹھ کر کے حساب لگائیں، ہم نے سال کے اندر کتنے ساتھیوں کو دعوت دی، کیا ہمارے دل کی فکر بنے، کیا ہم نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دل میں لی؟ یہ ہمارے لیے احتساب کا وقت ہے۔ سال کے اندر 354 دن ہوتے ہیں۔ کتنے دن ہوتے ہیں؟ اپنی جانکاری کے مطابق بولیے۔ کوئی میری بھی ووٹ ڈال دو، ہو سکتا ہے میری ووٹ تو امام صاحب ہی ڈالیں گے۔ اسلامی سال کے بول رہا ہوں، اسلامی سال کے 354 دن ہوتے ہیں، عیسوی سال کے نہیں بول رہا، ہمیں علم نہیں ہے نا، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے ذہن پر اتنی سوار ہو گئی۔ 354 دنوں کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ہے نا، اور ان 354 دنوں کے 8496 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اپنے اسلامی سال کا محاسبہ اور اپنی ریسرچ بتا رہا ہوں، سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں کے 354 دن، 354 دنوں کے 8496 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 8496 گھنٹوں کے
3,05,960 منٹیں ہوتی ہیں۔ 3,05,960 منٹوں کے 3,05,85,600 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ محاسبہ کیجئے اپنا۔ اب ذرا قریب سے آئیے۔ دن اور رات کے 25 گھنٹے ہوتے ہیں نہیں جی؟ ہاں اب یہی ہے نا، اب بعد مطلب آنکھ کھول کے بھی سوتا رہتا ہے نا آدمی۔ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں کی 1440 منٹیں ہوتی ہیں، اور 1440 منٹوں کے 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ دن بھر میں اگر ہم 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لیتے ہیں تو ایک نماز میں میکسیمم 15 منٹ کا وقت لگاتے ہیں جی۔ 5 نمازوں میں 1.25 گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے کتنا؟ 1.25 گھنٹا۔ 1440 منٹوں میں سے کتنی منٹ بتاؤ؟ 75 منٹ ہے۔ 86,400 سیکنڈ میں سے کتنے سیکنڈ؟ کل 4500 سیکنڈ۔ اب محاسبہ کیجئے، سوتے وقت سال کے آخر میں روزانہ کا محاسبہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے کہ 24 گھنٹے میں سے 1.25 گھنٹہ اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، 1440 منٹوں میں سے 75 منٹ اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے فرض، 86,400 سیکنڈ میں سے 4500 سیکنڈ۔ اب اس کو سال کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہمارے بزرگان دین نے تو ہمیں 2.5 گھنٹے تو بتایا ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے دل کی فکر کیا ہو؟ ہم نے اللہ رب العزت کا فریضہ ادا کیا جس میں 24 گھنٹے میں سے 1.25 گھنٹہ لگایا، 1440 منٹوں میں سے 75 منٹ لگائی کل، باقی 23 گھنٹے کہاں گزارے؟ اس کا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ ہم تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں۔ کیا کھویا کیا پایا؟ عقل مند وہ ہے جو ہر سامنے والی چیز سے سبق حاصل کرے، ہے نہیں؟ ہر سامنے والی چیز سے سبق حاصل کرے۔ میرے شیخ حضرت مولانا سید بلال حسین دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، اور بیان میں فرمایا کہ بزرگان دین سے، علماء کرام سے ڈاکٹروں نے سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز سے سبق لیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ سب سے نجس، سب سے گندا جانور خنزیر، اس سے کیا سبق لیا؟ کیا سبق لیا؟ علماء اکرام نے فرمایا، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، علماء اکرام نے فرمایا کہ ہم نے اس سے سبق لیا ہے کہ خنزیر جو ہے صبح صادق اٹھ جاتا ہے بہت سویرے، اور اٹھ کر کے اپنی روزی گندگی تلاش کرتا ہے۔ اس کی روزی اور گندگی کیا ہے؟ انسان کا پاخانہ۔ لہذا ہم نے سبق یہ لیا کہ مسلمان کو اس سے پہلے اٹھ کر کے اس کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جانا چاہیے، اور صبح صادق سے پہلے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اپنے آنسوؤں کو بہانا چاہیے، یعنی تہجد کی نماز۔ ہم نے یہ سبق لیا ہے خنزیر سے کہ وہ اٹھ کر کے اپنی روزی تلاش کر رہا ہے، اس کی روزی اللہ نے لکھ دی ہے انسان کا پاخانہ، اور وہ پڑا ہوا سو رہا ہے۔ تو ہمارے تو احتساب کا وقت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے
کہ سال جا رہا ہے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا، دن گزر گیا، رات گزر گئی، ہم نے کیا کیا، کیا کھویا کیا پایا۔ ایمان کی فکر، دعوت کی فکر، اسلام کی فکر، اصلاح کی فکر کیا ہمارے اندر آئی، کیا گئی؟ یہ اپنے احتساب کا وقت تھا، نہ کہ آنے والے سال کا جشن۔ اگر نئے سال کا جشن منانے کا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی ارادہ اور وعدہ ہوتا تو باقاعدہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے، آسمان کی طرف سے پھول برسا کرتے، یا نہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن کو منانے کا اگر ہوتا تو اس کو عید کا دن، عید منائی جاتی ہے نا رمضان المبارک کے بعد، اور بہت سی تاریخ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کوئی تاریخ رمضان کے بعد جو عید کا دن ہے کوئی تاریخ نہیں ہے۔ وہ ایک الگ باب ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا کسی وقت میں، لیکن یہ ہمارے محاسبے کا وقت تھا۔ اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی سزا بھی دیتا ہے جب مذہب اسلام کے ماننے والے اس کی حد کو پار کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور صرف انہی کو نہیں، آپ نے کسی نے پڑھا ہو پرسوں کی تاریخ میں روس سے ایک طیارہ اڑا، اور وہ کہاں جانا تھا؟ شام جانا تھا۔ اس کے اندر 92 لوگ سوار تھے جو صرف اور صرف آنے والے نئے سال کے جشن میں شرکت کرنے جا رہے تھے۔ وہ طیارہ گر کر تباہ و برباد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبق دے دیا ہے مسلمانوں اور نوجوانوں، ذرا ہوش کرو، غور کرو کہ تم کس کے نام لیوا ہو۔ تم تو لا الہ الا اللہ کے دیوانہ ہو اور محمد الرسول اللہ کے پروانہ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا ضمیر اس بات کو برداشت کر رہا ہے کہ اللہ کے یہاں بیٹا ہوا تھا، یا تمہارا ضمیر اس بات کو برداشت کر رہا ہے کہ وہ لوگ جشن اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی دے دی تھی، پھانسی دے دی تھی، وہ جشن منا رہے ہیں اور تم بھی ان کے جشن میں شریک ہو رہے، گویا تم کہہ رہے ہو کہ ہاں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی۔ جو اس عقیدے کو مانے وہ مذہب اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ کہو بلند آواز سے کہ ہاں ہمارا یقین اور ایمان ہے، یہ توحید ہے۔ اگر ہمارے اس یقین میں ضعف آ گیا، ختم نہیں ہو، ضعف آ گیا تو ہمارے ایمان میں کمزوری آ جائے گی۔ آج بڑے مبارکباد کے بھی مستحق ہیں ہمارے یہاں کے نوجوان، اور ہمارے یہاں تو الحمدللہ باغپت میں چلتا ہے ہر مہینے کوئی نہ کوئی موضوع لے کر کے، کہ اس موضوع کو سامنے رکھا اور اس کی فکر کی کہ ہمارے یہ نوجوان دیکھیے، جس قوم کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے اس قوم کے اندر سے قرآن کریم کی محنت نکالنی ہے، اور جس کا نوجوان گمراہ ہو وہ قوم تباہ و برباد ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بالکل حضرت امام صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی میں موجودگی میں بات عرض کر رہا ہوں، تو اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، آج ہمیں عقل و ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ آج مذہب اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ وہ آسمان کی سیر کرنے والے، وہ چاند کی سیر کرنے والے زمین پر آ کر کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ہمیں دنیا کی زمین پر سکون نہیں ملا، چاند کی سیر کی تو سکون نہیں ملا، آسمانوں کی سیر کی، فضا کی سیر کی تو سکون نہیں ملا، اور اگر کہیں آواز سنائی دی تو وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا نام ہر لمحے جاری رہتا ہے، ہر لمحے جاری رہتا ہے۔ وہ عورت، وہ خواتین جو فضا کا سفر کرتی ہے اور آسمانوں کی سیر کرنے جاتی ہے اور یہ جو ہے چاند کی سیر کرتی ہے، وہ کہتی ہے زمین پر آ کر اگر مجھے کوئی چیز دکھائی دی تو زمین پر خانہ کعبہ اور اس کی روشنی، اگر مجھے آسمان میں کوئی چیز سنائی دی تو وہ تھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ اے مسلمانوں نہیں بلکہ اے انسانوں، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم نے اس کو پس پشت رکھ دیا اور ہم نے کہا کہ یہ کامیابی نہیں، یہ کامیابی نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے حبیب محبوب دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنی تاریخ کو زندہ کرو۔ تم دوسروں کی تاریخ میں شامل ہو کر اپنے ایمان و یقین کو ختم کر رہے ہو۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں انٹرنیٹ کے دلدادہ نوجوان سے، اور میں کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے، اسٹوڈنٹ سے، کہ ہر تعلیم کا جو مرجع لب لباب نکل کر آتا ہے وہ ہے ایمان و یقین اور اسلام کی دعوت، دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ آپ انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں، انگلش ہندی وغیرہ میں آپ ماہر ہو گئے ہیں، پرفیکٹ ہو گئے ہیں، نکل جائیے اس طرف جن کی لینگویج انگلش ہے۔ یہ ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عبرانی زبان کو سیکھو تاکہ تم ان کے یہاں جا کر ان کی لینگویج میں اپنے دین کی اشاعت کر سکو، دعوت دے سکو۔ صرف ایک طریقہ دین کی دعوت کا، ایک ہی طریقہ دین کی دعوت کا ایک طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جو جس ڈپارٹمنٹ میں ہے وہیں پر اس کی ذمہ داری ہے۔ ہر تعلیم کا، چاہے جس حصے کی تعلیم ہو، اس کا آخر میں جو لب لباب نکل کر آتا ہے وہ ہے صرف اور صرف مذہب اسلام کے ماننے والوں کو، اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو اپنے اس مذہب سے روشناس کرانا، محبت کا پیغام دینا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر محبت کا پیغام دیا ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام نے دیا۔ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے ماننے والے اس ہماری بہن کو جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا، جب اس کے شوہر کی چیتا جلتی تھی، آگ جلتی تھی، تو اس کو اسی میں دھکا دی جاتا تھا، جس کو ستی بولتے ہیں۔ مذہب اسلام دنیا میں آیا، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور عورت کو وہ عزت بخشی، عورت کو وہ عزت بخشی کہ جب عورتوں نے دیکھا، غیر اسلامی عورتوں نے، کہ اوہو مذہب اسلام نے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے اوپر محبت کی چادر ڈالی، عزت کی چادر ڈالی، تو وہ مذہب اسلام کے اندر داخل ہو۔ عورت کو عورت کا اگر حق دیا ہے تو مذہب اسلام نے دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، اللہ کا نبی ہم سے کیا پکار رہا ہے، اللہ کا نبی ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ یہ جو آنے والا نیا سال ہے، اس کا تصور نوجوانوں ذہنوں سے نکال دیجئے۔ اور دیکھو کہ اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آ کر کے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کے امت کے گناہگار جہنم کے اوپر کے طبقے میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ جہنم کے اوپر کے طبقے میں۔ میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا، تسلی دی، تسلی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے بعد تشریف نہیں لائے۔ ایک دن ہوا، ایک رات ہو گئی، دوسرا دن ہوا، دوسری رات ہو گئی، تیسرا دن ہوا، تیسری رات ہو گئی۔ صحابہ پریشان ہے، آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہے، عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہے، عثمان غنی پریشان ہے، علی مرتضی پریشان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آواز لگائے، اللہ کے حبیب، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے حبیب، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوج مطہرہ، اپنی بیوی کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، میں پریشان ہوں، ابا کی کیا حالت ہوگی، کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ بیٹی اور ہماری بہن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دیکھا تو میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور امت کے لیے رو رہے ہیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تشریف لے گئے، جا کر کے سلام کیا، اللہ کے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور آنکھوں سے زارر آنسو ہیں۔ عرض کیا، پیارے ابا کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبریل آئے تھے اور یہ بتا کر گئے کہ میری امت کے گناہگار جہنم کے اوپر کے طبقے میں ہوں گے، یہ پریشانی مجھے چین نہیں آنے دی، یہ پریشانی، یہ غم امت کا، میری امت کے نوجوان کہاں ہے آج؟ نبی کا وہ رونا تمہیں پکار رہا، نبی کی وہ راتیں تمہیں پکار رہی ہے نوجوانوں، آج کہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ کہاں ہم زندگی؟ وہ اللہ کے نبی کا رونا، وہ مصلی پر آنسو کا بہانا، فکر امت میں مصلی کا بھگونا تیرا، فکر امت میں مصلی کا بھگونا تیرا، درس عبرت ہے کئی رات تک رونا تیرا۔ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، اپنے امت کی نوجوانوں کے لیے، اپنے امت کی عورتوں کے لیے، وہ مسلمان کی قید نہیں، اس میں ہندو بھائی بھی شامل ہے، ہندو بہنیں بھی شامل ہیں، رو رہے ہیں کہ میری امت کے گناہگار جہنم کے اوپر کے طبقے میں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ آج ہمیں نبی کی وہ محنت ہمیں پکار رہی ہے، نبی کا وہ رونا ہمیں پکار رہا ہے۔ وہ دیکھو میرے نوجوان دوستو، میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھاٹی میں محبوس ہونا پکار رہا ہے، وہ آپ کا بائیکاٹ پکار رہا ہے، جو کہ 3 سال تک آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں رہے، کھانے کو نہیں، کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا، کوئی کھانے کو نہیں دے رہا، کسی کی دکان سے سامان لیتے کوئی سامان بھی نہیں دیتا، درختوں کے پتے کھاتے ہیں، درختوں کے پتے چباتے ہیں، درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے۔ وہ وقت آپ کو پکار رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنی جان کو، اپنے مال کو دین کے راستے پر لگانا آپ کو پکار رہا ہے، اپنے جسم پر ٹاٹ کو لپیٹنا آپ کو پکار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت آپ کو پکار رہی ہے، صدیق اکبر کی صداقت آپ کو پکار رہی ہے، عثمان غنی کی حیا، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، عثمان غنی کی حیا آپ کو پکار رہی ہے۔ آپ کہاں ہو؟ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے آپ کی بیوی ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عفت آپ کو پکار رہی ہے، آپ پر لگی ہوئی وہ تہمت پکار رہی ہے کہ دین کے اندر نبی کی بیوی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے۔
لیکن اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پوری کی پوری صورت نازل ہے، وہ تمام کی تمام باتیں پکار رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، آج ہم مذہب اسلام سے، اپنے ایمان سے اتنے دور اور غیر کی رسموں کو اپنے اندر لا رہی ہے۔ اس سے بچیے، آئیے مذہب اسلام کی طرف آئیے، اپنے مشن کی طرف دنیا کو بتا دیجئے کہ ہم محبت کا پیغام دینے والے ہیں۔ ہمارا اسلام محبت کا پیغام دینے والا ہے۔ ہمارا اسلام کسی بھی طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہمارا اسلام کسی بھی طرح کی نفرت کے خلاف ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہم اسلام کے ماننے والے نوجوان نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سبھی حضرات انشاءاللہ تیار ہے نہیں ہے؟ ہم دنیا کے اندر یہ دکھا دیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، چاہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر تبصرے کرنے والے ہوں، چاہے وہ ملاقات کے اعتبار سے تبصرہ کرنے والے ہوں، نبی کے اخلاق دکھا دیجئے۔ میرے بھائیوں، نبی کے اخلاق جب دکھائے جائیں گے تو انسانیت جھک جائے گی۔ آج وہ سارے حالات، وہ سارے واقعات ہمیں پکار رہے ہیں۔ اگر ہم ان سے باز نہ آئے، اگر ہم ان آنے والے سالوں کے جشنوں سے، دیکھیں یہودیوں کے ہم غلام بن کے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیا سال مناؤ، ہم نیا سال مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شراب پیو، ہم شراب پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پٹاخے پٹکاؤ، ہم اس کو کرتے ہیں۔ اللہ کا حبیب فرما رہا ہے اپنے ٹخنوں سے اوپر پائجامہ رکھو، ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیں جو ایک وہ کیا ہوتی ہے جو ابھی بنائی ہے یہاں سے اوپر کی، پہلے کیپری، پہلے وہ چوڑے پوائنچے کی آئی تھی، اب زیرو موری کی آ گئی ہے نہیں، وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، وہ بنا کر دے رہے ہیں۔ ہم ان کی ان سنت کو زندہ کر رہے ہیں ان کے راستے سے۔ ہمارا حبیب فرماتا ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے حصہ پائجامے کے اندر رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کی سنت کو ہم سنت سمجھ کر زندہ نہیں کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے کپڑے اپنے لباس پر ڈال کر کے ہم اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہماری زندگی کہاں؟ آ جائیے، چھوڑ دیجئے ان تبصروں، آ جائیے اپنے اصل مشن کی طرف، آ جائیے قرآن کی طرف، آ جائیے نبی کی سنتوں کی طرف، محبت قائم کیجئے، دنیا کو بتا دیجئے۔ آج دنیا نے ہم کو بدنام کیا، مذہب اسلام کو بدنام کیا، آپ اپنے اخلاق سے دکھا دیجئے۔ ہمارا نوجوان راستے کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتا ہے راستوں کے بیچ میں مت ہو کھڑے، کسی کو گالی مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کی طرف سے اگر ہمارے لیے پیغام سنا دیا گیا، ہمارے ان کارناموں پر ہمیں جہنم کے اندر اگر ڈال دیا گیا، اس وقت کی چیخ اور پکار، اس وقت کی آہ و بکا ہمیں جو ہے نہیں بچا پائے گا۔ اللہ رب العزت جب جہنمی کو جہنم میں پھینک دے گا، ادھر سے چیخ و پکار ہوگی اور وہ کہیں گے جہنم میں پڑے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے، ان کا نقشہ کھینچ رہا ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ وہ چیختے ہوئے پکارتے ہوئے کہیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال لے، بڑے پریشان ہیں، چیختے ہوئے پکارتے ہوئے، جب دوستیوں کے لہو اور پیپ اور انگارے ان کو کھا رہے ہوں گے، کہیں گے اللہ ہمیں نکال لے، ہم وہ عمل کر کے آئیں گے جو نیک اور صالح عمل ہوگا، دنیا کے اندر ہمیں بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے کیا تمہیں ہم نے سمجھانے والے نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے نبی نہیں آئے تھے، پیغامبر نہیں آئے تھے؟ دوسرا نقشہ اللہ کھینچتا ہے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ کیا کہیں گے وہ لوگ؟ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے، ہم تو بڑے ظالم ہیں، اپنے اوپر ہم نے ظلم کر لیا۔ اللہ کی طرف سے کیا پیغام آئے گا؟ کیا فرمائیں گے اللہ؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، خاموش بیٹھے رہو، مجھ سے بات مت کرو، پھٹکار پڑے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے کلام مت کرو۔
اللہ فرمائے ایک دوسرا نقشہ قرآن کریم کا کھینچ کر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج تو معلوم نہیں میں کتنا گندا ہوں آپ کو جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں، کسی کو معلوم نہیں۔ مجمع میں کون کیسا بیٹھا ہے کسی کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ روز محشر ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ کچھ فرشتے آئیں گے، کچھ لوگوں کو دھکے دے رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے آنے دو، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ اب وہ پیارے وہ فرشتے عرض کریں گے اللہ کے نبی نہیں، یہ تمہارے امتی تو ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بعد قرآن کریم کی صورت کو مسخ کر کے رکھ دیا، مذہب اسلام کی صورت کو مسخ کر کے رکھ دیا، تمہاری سنتوں کا جنازہ نکالا، انہوں نے تمہارے اخلاق کا جنازہ نکالا، دنیا کے اندر مذہب اسلام سے دنیا کو انہوں نے بدگمان کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں، تمہارے یہ امتی تو ہیں لیکن بڑے گستاخ ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے بھیج دو، حوض کوثر کا پانی نہیں پلایا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جو مجرمین ہوگے ان کے اندر امتیاز ہوگا، نیک جو ہوں گے اللہ کے نبی کے قریب ہوں، برے جو ہوں گے وہ دور ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی آئیے مذہب اسلام کی اپنی تاریخ کی طرف آئیے، اپنی اس طرف آ جائیے جس طرف ہمارا حبیب محمد الرسول اللہ اور ہمارا اللہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے۔ ہماری مدد ہوگی جس طریقے سے 313 کی مدد ہوتی تھی، ہے نہیں؟ جنگ بدر کے لیے نکل گئے صرف 313 مسلمان، اور سامنے کا لشکر کتنا تھا معلوم ہے؟ 1300 کا کم و بیش۔ لیکن اللہ کی طرف سے جب پیغام آ رہا ہے شکست کا تو کس کو؟ مٹھی بھر لوگوں کو نہیں، 313۔ ایسی مدد آتی تھی مسلمانوں کی، کبھی ایسی بھی مدد ہوا کرتی تھی، لیکن آج لگ رہا ہے کہ وہ 313 والی مدد آج کروڑوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ لگتا ہے کہ وہ مدد کہیں اور جا رہی ہے۔ آج ہم مسلمان پریشانی کے عالم میں زندگی، کیوں حکومت کو دوش دیتے ہو، حکومت کو برا بھلا کہتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی تمہارے کرتوت کا سبب۔ اعمالکم امالکم، تمہارے ہی اعمال تمہارے محافظ ہیں، تمہارے لیڈر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں کامیاب رہو گے، تمہیں سر بلند رہو گے، زمانے کی طاقت تمہارے ہاتھ میں آئے گی، زمانے کی قوت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، زمانے کے لیڈر تم ہوں گے، بشرطے کہ تم اعلیٰ درجے کے کیا بن جاؤ؟ مومن بن جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی مذہب اسلام کا ماننے والے ہیں، آج سے یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اندر سے جتنی بھی بدعتیں اور خرافات ہیں ان کا خاتمہ کر کے انشاءاللہ دم لیں گے، اور نبی کی سنتوں کو اپنے اندر لائیں گے، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے اندر لائیں گے۔ ایک واقعہ اور عرض کر دوں اور پھر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ میں نے پورے کھجوری کے اندر وہ واقعہ عرض کیا ہے، اس لیے کہ مدرسہ دارالعلوم سراجیہ سے میں حاضر ہوا کرتا ہوں۔ آج صرف اور صرف اپنے مدرسے کے لیے میں دعا کے لیے کہوں گا، میں الحمدللہ چندہ سوست پورے کھجوری سے کر چکا ہوں، صرف اور صرف دعا کے لیے کہوں گا کہ آپ جو ہے دعا فرمائے، اللہ مدرسے کو کامیابی ترقی عطا فرمائے، میری جو اخلاص کی محنت ہے اللہ اس کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما لے۔ میں نے ساری کھجوری میں واقعہ بتایا۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک وقت تھا، ایک ملک اندلس جس کو اسپین بھی کہتے ہیں، وہاں پر مسلمان 800 سال حکومت کرتے تھے، لیکن آج وہاں 800 مسلمان نہیں۔ بات کیا ہوئی؟ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ کہ مسلمانوں نے جب 800 سال حکومت کی، اس کے بعد جو زوال آیا، جب بھی مسلمان قوم کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، تباہ و برباد کیے جانے کے جو ہے پروپیگنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، تو 3 کام کیے جاتے ہیں، ملک اسپین کے اندر بھی کیے گئے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی محلت کو نکال لیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو جو بتانے والے ہوتے ہیں
ان سے بدگمان کیا جاتا ہے نہ علماء کرام سے۔ قرآن کریم کی تعلیمات جہاں جاری ہوتی ہے وہاں سے بدگمان کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ مدارس اور مساجد سے وہاں کے مسلمانوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے دور کر دیا گیا، دوسری تعلیمات کو انہوں نے اپنایا۔ ٹھیک ہے، اپناؤ، کوئی برائی کی بات نہیں۔ آپ اپنے بچے کو جج بنانا چاہ رہے ہو بناؤ، آپ وکیل ایڈوکیٹ بنانا چاہ رہے ہو بناؤ، انجینئر بنانا چاہ رہے ہو بناؤ، ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہو بناؤ، لیکن دوسری طرف اپنے بچے کے سینے کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات کو جاری کر دو، مذہب اسلام کی تعلیمات کو جاری کر دو، تاکہ تمہارا بچہ ہونے والا جو جج ہے، جو کرسی پر بیٹھنے والا ہے، اس کے اندر ایمان کی شمع روشن رہے، وہ جھوٹے فیصلے نہ کرے۔ تمہارا بچہ بننے والا ایڈوکیٹ، اس کے اندر ایمان کے قرآن کی شمع روشن رہے۔ ساری تعلیمات کو پڑھاؤ، اپنی تعلیمات کو مت بولو۔ وہ لوگ مذہب اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گئے، قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہو گئے، پھر کیا کیا گیا؟ ان کے اندر بے دینی کی باتوں کو دین بنا کر پیش کیا۔ ملک اسپین کے لوگ اس کو دین سمجھ کر کرتے رہے، آپس میں ٹکراؤ ہوا، سنجیدہ لوگوں نے روکا، چھوٹے لوگ نہیں روکے، آپس میں ٹکراؤ ہوا، مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ پھر جب دو شکاری ایک لقمے پر لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تیسرا اس کی طاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر حملے کیے اور مسلمان جان بچا بچا کر بھاگ گئے، اللہ کے گھروں مسجدوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم نے دل تو بنائے نہیں، ہم نے تعمیر بنائی ہے، تعلیم نہیں بنائی۔ آج ہم نے پیلر تو سونے کے کھڑے کر دیے، منبر میں سنگ مرمر لگا دیا، ایسا ہی دل پتھر بنا دیا۔ جب مصیبت آئی تو مسجدوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اس لیے کہ ایمان کمزور پڑ چکے تھے، ایمان ثابت قدم رکھنے کے لائق نہیں رہے تھے، ان تعمیروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان لوگوں نے مساجد پر، مدارس پر قبضے کیے، اور آج وہ پورا ملک اسپین جہاں پر قرآن کریم کی تعلیمات جاری تھی، جہاں پر سنت رسول اللہ جاری تھی، جہاں پر مذہب اسلام کی تعلیمات جاری تھی، وہاں آج تمام کی تمام مسجدیں، گرجا گھر اور چرچ بنی ہوئی۔ آج تک مسلمان کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان کو کہیں عزت ملی، طاقت ملی، قوت ملی، عزت ملی، سلطنت ملی، حکومت ملی تو وہ دائرہ اسلام کے اندر ملی۔ جب تک مسلمان قرآن کی تعلیم پر زندہ تھے، ان کے ایمان مضبوط تھے، جب تک مسلمان نبی کی سنت سے محبت کرتے تھے، ان کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں نے سنت کا جنازہ نکال دیا، قرآن کو دل سے نکال دیا، دیواروں پر لٹکا دیا، قرآن کو زندگی سے نکال کر زبان پر صرف لے آئے، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آنی بند ہو گئی۔ لہذا پوری دنیا کے اندر آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان، رسول اللہ کے نافرمان، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے کلام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اور اس لیے ہمارے اوپر سوال آیا۔ آج مسلمانوں، نوجوانوں، ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں قرآن کریم آئے گا، انشاءاللہ ہم محبت کریں گے علماء کرام سے، انشاءاللہ ہم محبت رکھیں گے اللہ کے گھر سے، مدارس سے، مساجد سے، انشاءاللہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، جب بھی کوئی بیماری آئے گی، ہم سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ اللہ کے گھر میں آئیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، پھر اللہ کے سامنے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، پھر تیسری تدبیر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات بنا دے گا، ایسے حالات تمہارے سامنے کر دے گا کہ تمہاری مجبوریاں حل ہوتی چلی جائے گی، حل ہوتی چلی۔ اس تدبیر کے مطابق میرے اپنے اوپر بیتا ہوا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، کہیں تو بتا دوں؟ بہت مختصر واقعہ ہے۔ جو تدبیر میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ کے گھر میں آئیے، روئیے اللہ کے سامنے۔ اس کی ایک مثال، سب انسان کہتے ہیں اللہ بیٹا دے دو، کہتے ہیں نا، میں نے بھی کہا الحمدللہ 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کے بعد 8 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دے دیا، الحمدللہ۔ دعا کیجئے، اللہ، میں نے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی
وہ اوصاف جمیلہ شرعی احکام سے اللہ رب العزت اس کے اندر پیدا فرما دے اور اس کو دین کا داعی بنا دے۔ اب ایک پریشانی آ گئی، بچہ چارپائی سے گرا اور یہ سر میں جب یہ ایسے اٹھ رہا ہے نا، یہ ایسے اٹھ گیا، دوسرے پیر میں چوٹ لگی، وہ 6 مہینے کا بچہ، لیکن اگر پیر دیکھتے تو آپ اتنا موٹا دیتے ہیں۔ اب ہم پریشان ہیں۔ خیر جو تدبیر میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے وہ کی، استغفار کی کثرت، اللہ کے راستے میں صدقے کی کثرت، دونوں چیز انسان کو مصیبت سے بچاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ 5 انعام دے رہا ہے استغفار پر۔ سب سے پہلا کیا انعام؟ انہ کان غفارا، استغفار کی کثرت پر ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی بارش بھی برسائیں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم تمہیں مال کی بھی فراوانی کر دیں گے استغفار کی کثرت پر۔ وَبَنِينَ، استغفار کی کثرت پر ہم تمہیں اولاد یعنی بیٹے بھی دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کی کثرت پر ہم تمہیں جنتوں کے باغوں کے مالک بنا دیں گے۔ الصدقۃ رد البلاء، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آنے والی مصیبتوں کو صدقہ رد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے۔ میرے عمل میں الحمدللہ میں نے یہ کام شروع کیا، استغفار کی کثرت، صدقے کی کثرت، استغفار کی کثرت، صدقے کی کثرت، یہ کیا کرتے رہے۔ ڈاکٹر کے پاس تدبیر کے اعتبار سے لگے، ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن ہوگا پھر۔ میں نے کہا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ گھر والے سب غمگین، ہم بھی، کسی کا فون آ جاتا فون پر رو پڑتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے یقین تھا جو اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا، بالکل ہے نہیں ہے تو یقین تھا الحمدللہ۔ وہ وقت بھی آیا کہ ڈاکٹر کی طرف سے پیغام آیا کہ لاؤ بچہ دو، ہم اس کو آپریشن کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت مسجد میں تھا، میرے پاس فون آیا، میں نے کہا گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ آپریشن نہیں ہوگا۔ میں نے اسی وقت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے رویا اور باہر نکلا۔ صدقے کی کثرت تو تھی، مسجد سے باہر نکل کر کے صدقہ کیا۔ میں جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر بچے کو اوٹی سے باہر واپس لایا اور آ کر کے بشارت دی کہ ہم نے ایسی تدبیر اختیار کر لی ہے، ایسی تجویز بنا لی ہے کہ آپ کے بچے کا آپریشن نہیں ہوگا، دوا سے کام چل جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ کے گھر کا رخ کرو۔ یہ ہمارے عقائد ختم کر دیے گئے ہیں۔ آپ عہد کرو کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی پریشانی آئے گی اللہ کے گھر کا رخ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے گھر میں آئیں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور اللہ کے سامنے روئیں گے، پھر اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق صدقہ کریں گے، اور پھر اگر ہمارا مریض ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ کر کے تو دیکھو، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ میرے والد صاحب 5 دن بے ہوش رہے اور حالت یہ تھی کہ ہمیں نہیں یقین تھا کہ 1-1.5 مہینے سے کم میں جی ٹی وی سے واپس آ جائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 7ویں دن واپس آ گئے۔ اچھے خاصے ہیں، تقریباً 80 سال کی عمر ہے، امام ہے۔ تو میرے بھائیو اس مشن کی طرف آ جاؤ۔ آج آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ عزیز ہم یہ عہد کریں کہ وقت نکالیں گے، قرآن کریم ہم اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ ہم وقت نکالیں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ ہم وقت نکالیں گے اور اللہ کے نبی کی دین کی دعوت کو ہر مسلمان انسان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم وقت نکالیں گے کہ اس دین کی دعوت کو وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک یہ نہیں گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں گے۔ کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے اس سے ہم مسکرا کر کے بات کریں گے، اور انٹرنیٹ کی دنیا پر کام کرنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں وہاں پر بھی دعوت کو جاری کر دو۔ کوئی تمہیں غلط کمنٹ کر رہا ہے، کوئی تمہیں گالی دے رہا ہے، اس کا محبت سے پیار سے جواب دو، اس کا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق جواب دو۔ کوئی بہن تمہیں کچھ کہنا چاہ رہی ہے، تم اس کو غلط بات مت کہو، بلکہ یہ کہو تم تو میری بہن ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، اور اس کو اسلام کو ایمان کی دعوت دو۔ اس نئے سال سے یہ سبق لو کہ ہم نے گزشتہ سال میں 2016 میں کیا کیا ہے، کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، اپنی زندگی کے اندر ہم کیا لائے ہیں۔ ہم اس جشن کے اندر انشاءاللہ شریک نہیں ہوں گے، اور اس بات کی دعوت بھی دیں گے کہ ہمارے نوجوان اس جشن کو انشاءاللہ نہیں منائیں گے تو نہیں، اس کی دعوت دیں کہ یہ چیز اگر آج ہم نے نظر انداز کر دیا
رخ اختیار کرتے 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 زیادہ آگے نکل جائے گی۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز و شجر امید کا تھا، جب سر سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں اب بھی یہ کلی آثار و نشاں سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے، لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وہی اسلام ہے، وہی قرآن ہے، وہی اللہ ہے، وہی حبیب کبریا محمد الرسول اللہ ہے، وہی صحابہ تھے کہ اسی پر چل کر کے اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ مل گیا۔ اللہ فرماتے ہم تم سے راضی، تم ہم سے راضی۔ ارے کتنی بڑی طاقت ایمان ہمیں دے دی گئی، کتنی بڑی طاقت قرآن ہمیں دے دیا گیا، پھر بھی ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن، ہم قرآن کریم کو بھول بیٹھے، چھوڑ بیٹھے، ذلیل و خوار ہو۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ وقتاً فوقتاً آپ کے جامع مسجد کے امام صاحب ماشاءاللہ اخلاقی اعتبار سے بہت عمدہ ہیں۔ پہلے میری ملاقات ہوئی، آپ کو سنت کے متعلق بیان کرتے بھی رہتے ہوں گے، انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے، اور آپ حضرات وقت نکالیں، اوقات کو فارغ کریں، تفسیر ہوتی ہوگی تو آپ جو ہے اس میں تشریف رکھیں، حقائق کھل کر کے آئیں گے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے تو ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، جی ہماری جان ہمارا مال کہاں گزر رہا ہے، کہاں لگا رہے ہیں اس جان کو اور مال کو۔ اللہ کے نبی نے تو فاقے گزار کر کے زندگی کر کے بسر کر کے دکھا دیا، ہم کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس برے عمل سے جو جشن ہم خلاف شرع کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللہم صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ لیکن اقراری مجرم ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم معافی کا اے اللہ کٹورا تیرے سامنے لیے کھڑے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے اپنے گناہگار دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو معافی کی بوچھار کر دے، اے اللہ تو مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہمارے اوپر رحم فرما دے، رب ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ جتنے گناہ آج تک کے اللہ سب کو درگزر فرما دے، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے رب ذوالجلال تیری رحمت بہت بڑی ہے، اے اللہ تیرے یہاں معاف کرنا بہت بڑا کام نہیں ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں سے چشم پوشی فرما دے، رب ذوالجلال ہم نے آج تک تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کا مذاق کیا ہے، اے اللہ شہد کرتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے ایک سنت پر عمل کریں گے، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اے اللہ قرآن کریم کے احکام کو اپنی زندگی میں لائیں گے، رب ذوالجلال تیرے نبی کے فکر کو اے اللہ امت کے لیے جو تیرے نبی نے غم کیا ہے اس کو اپنے دل کے اندر لائیں گے، اے اللہ تو ہمیں قبول فرما، رب ذوالجلال بدعاتوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین اس سال کی خرافات سے محفوظ فرما، اے اللہ اس سال کی بدعات سے محفوظ فرما، اے اللہ تیرے نبی کی سنت کا ڈنکا بجانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دین کی دعوت کو اے اللہ کونے کونے تک پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنا، رب ذوالجلال ہمیں ذریعہ بنا، اے اللہ اپنے دین کی دعوت کے لیے ہمیں منتخب فرما، اے اللہ ہم نہایت ناکارے ہیں، اے اللہ لیکن تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو اکرم الاکرمین ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، اے اللہ سب بادشاہوں کی بادشاہ جھوٹی ہے، اے اللہ تیری بادشاہت سچی ہے، اے اللہ تیری طاقت سچی ہے، اے اللہ تیری قدرت سچی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما،
الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما، آگے کے ارادوں کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر، اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم پکا سچا وعدہ کر رہے ہیں، آج کے بعد تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، آج کے بعد انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ الہ العالمین آج ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہوں گے۔ رب ذوالجلال تو ہم کو قبول فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، اے اللہ جب تک ہم جیے ایمان پر جیے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر کی تنگی سے محفوظ فرما، اے اللہ محشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، رب ذوالجلال ہرانے والی مصیبت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی بڑے تنگیوں میں مبتلا کی تنگیوں کو دور فرما، کاروباری اعتبار سے جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ انسانیت پر بڑا ظلم توڑا جا رہا ہے، اے اللہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کے اللہ کی انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں پر مسلمانوں کے اوپر اے اللہ مسائل کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم کو محبت کا پیغام دینے والے بنا، اے اللہ نفرتوں کا پیغام ختم کرنے والے بنا، رب ذوالجلال اخلاق حسنہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر راستے پر تیرے دین کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں بچے، نوجوان، ضعیف، بزرگ، سفید داڑھی والے، اے اللہ تیرے نبی کی سیٹ پر کھڑے ہونے والے سبھی موجود ہے، اے اللہ کسی نہ کسی کی برکت سے معاف فرما، کسی نہ کسی کی برکت سے قبول فرما، اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی، مرکز نظام الدین کی، اے اللہ بیت المقدس کی، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، رب ذوالجلال ہم وہ وقت بھی دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تیرے خانہ کعبے کی طرف بم پھینکے جا رہے ہیں، اے اللہ تو اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن تیرے سامنے رو سکتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے رو سکتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے سے التجا کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارا حبیب قبر میں اے اللہ پریشان ہوگا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارا حبیب محمد رسول اللہ دنیا کے اندر سجدوں میں رویا، اے اللہ لیکن ہم نے اس کی سنت کو مذاق بنا، ہمیں معاف فرما، اے اللہ نبی کے سچے پیروکار بنا، نبی کی سچی اے اللہ اقتدا کرنے والے بنا، اے اللہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جہاں پر دینی مرکز دینی خدمات میں انجام مصروف ہے، اللہ تو سب کی مدد فرما، اے اللہ تیرے راستے میں جو بھی اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں، اے اللہ جو جماعتوں میں نکل کر کے سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، رب ذوالجلال جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائی کے سامان مہیا فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفاء کلیہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائی کے سامان مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں ایک سال اولاد عطا فرما، جو بہن بھائی بے رشتے ہیں ان کے نیک سال رشتے عنایت فرما، اے اللہ ہمارے مدرسے پر اے اللہ جہاں پر بھی جو دینی محنتیں جاری ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اس مسجد کی اور مجمع کی اے اللہ تو ضروریات کو پائے تکمیل تک پہنچا، اے اللہ ہم سب کی غیب سے مدد فرما، ہر طرح کی نصرت اعانت فرما، اے اللہ ہر طرح کے شر و فتن سے محفوظ فرما، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل نسبت سے ہماری دعا کو قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا کہا جائے